الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ملاحظہ کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کا بیان تھا، اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان اور رحیم کا ذکر تھا، اور پھر مالک یوم الدین کا ذکر تھا۔ اور ہم نے پچھلی آیات میں اس بات کا اظہار کیا تھا کہ بندہ جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا حقیقی اللہ تعالیٰ کو حمد و ثنا کا حقیقی مستحق قرار دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اللہ وہ ہے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ تو اب ان آیات کے بعد اس آیت سے بندوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق تو صرف تو ہی ہے، اور تیرے علاوہ کوئی اس عبادت کے لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی مالک تو ہی ہے۔ تیری اجازت اور مرضی کے بغیر کوئی کسی کو کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر عبادت کا لفظ ہم نے استعمال کیا ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں اور تعظیم کسے کہتے ہیں، اس میں فرق یوں ہوگا کہ کسی ذات کو عبادت کے لائق سمجھ کر تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے، یعنی یہ کہنا، یہ سمجھنا کہ یہ ذات جس کی تعظیم کر رہا ہوں اس کی عبادت کی جا سکتی ہے، یہ عبادت کے لائق، اور پھر ساتھ تعظیم بھی کی جائے تو وہ عبادت کہلاتا ہے۔ ہاں اگر صرف تعظیم کی جائے، اس میں عبادت کا پہلو نہ ہو، اسے عبادت کے لائق نہ سمجھا جا رہا ہو، تو وہ صرف تعظیم کہلاتی ہے، عبادت نہیں کہلاتی۔ اب اس میں کافی مثالیں موجود ہیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہم نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ہم اپنے استاد، پیر یا کسی بڑے بندے کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا یہ بھی عبادت ہے؟ نہیں۔ ہم اپنے رب کے سامنے جب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ نظریہ اور یہ عقیدہ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ جس کے سامنے اب میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں یہ ذات وہ ہے کہ جس کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اور جب ہم استاد اور والد صاحب کے سامنے یا کسی بڑی شخصیت کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ نظریہ نہیں ہوتا کہ یہ عبادت کے لائق ہے۔ تعظیم وہاں پر بھی ہے، تعظیم یہاں پر بھی ہے، لیکن ان دونوں تعظیموں میں فرق یہ ہے کہ ایک جگہ عبادت کا پہلو موجود ہے اور ایک جگہ عبادت کا پہلو موجود نہیں ہے۔ اب یہاں پر فرمایا کہ ایاک نعبد، اس بات کا اظہار ہے کہ مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا، ہم کہا، یہ نہیں کہا مالک میں تیری عبادت کرتا ہوں، ہم کہا، جمع کا صیغہ استعمال کیا، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو نماز ہوتی ہے یہ باجماعت ہی ادا کرنی چاہیے، اس لیے کہا گیا۔ اور یہ سورہ فاتحہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اکثر طور پر، تو یہ اشارہ کیا گیا کہ عبادت جو ہوتی ہے یہ مل کی ہوتی ہے، اور اس کی اسلام میں عبادت میں جو عمومی اور سب سے بڑی عبادت اور جس کا اکثر سوال کیا گیا وہ نماز ہی ہے۔ تو دوسرا یہ کہ جب ہم دوسروں کو اپنی عبادت میں شریک کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جو گناہ گار کی عبادت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے ساتھ مل کر قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے۔ جماعت میں ہم شامل ہوتے ہیں تو نہیں معلوم کہ اس میں کون ایسا ہے کہ جس کی نماز اللہ کو قبول ہے،
تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی کام بن جاتا ہے کہ ہماری نماز بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال فرمائے قرآن پاک میں، وہ مدد کے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے کا فرمایا کہ ہم یوں کہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اب اس میں علامہ عبداللہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے حاجت طلب کرنے سے پہلے عبادت کا ذکر کیا اور یہ طریقہ بتلا دیا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاجت پیش کرنی ہو تو پہلے عبادت کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو کیونکہ جو وسیلہ پیش کرنا، اس سے بات جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم نے جب کہا کہ یا اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اس میں پہلے عبادت کی ہے، پہلے اللہ کی حمد بیان کی، پھر اس کے بعد اللہ کی عبادت کی، عبادت کے بعد پھر مدد مانگی۔ یہ ہے دعا کا طریقہ۔ اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ چاہنا، وسیلے کے ذریعے دعا مانگنا، اس کا تو قرآن و احادیث میں حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، لیکن وسیلے کے ذریعے قبولیت جلدی ہو جاتی ہے۔ اور سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارک میں وسیلے کے حوالے سے بڑا پیارا مضمون ہے کہ ایک نبینہ صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کی طلب کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دعا کرنے کا طریقہ سکھایا کہ تم اس طرح دعا مانگو۔ وہ دعا کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یوں دعا مانگ، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفعہ فی۔ یہ عربی کے الفاظ تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سوال یوں کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں، اکیلا نہیں، ان کو ساتھ لے کر میں متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کے وسیلے سے اپنی رب کی طرف اپنی حاجت میں توجہ کی ہے، آپ کے وسیلے سے۔ یعنی یہ لفظ وسیلے کے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی زبان اطہر سے اپنے صحابی کو سکھا رہے ہیں۔ تاکہ یہ کیوں ایسا کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ کیوں بنایا؟ لتقضی، یعنی بڑے اس میں وضاحت کے ساتھ، تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ عز و جل، پس تو میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دعا میں وسیلہ بنانا، یہ خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ ہے کہ یہ جو ارشاد فرمایا دعا مانگنے کا۔ تو اب دیکھیں، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی ذات کو رب کی بارگاہ میں وسیلہ بنانے کا ارشاد فرما رہے ہیں، تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے کو غلط قرار دینا، تو ایسے لوگوں کو اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور بات جو حدیث میں آئی، یا محمد، اب یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا نا کہ یوں کیا جائے۔ اب اس میں ادب کا تقاضا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اعتبار سے وہ لفظ استعمال فرمایا، لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نام کے ساتھ نہ پکاریں۔ اب اس پر بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم ان کے القابات کے ساتھ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام کے ساتھ نہیں، لقب کے ساتھ پکارتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی تعلیم ہے کہ اس پر انشاءاللہ ہم اور مقامات پر جیسے وہ آ رہی آیات، تو اس میں ہم اس کی تفسیر ملاحظہ کریں گے۔ اب اس کے بعد فرما وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ بندے نے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا کہ مالک
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب عبادت جب اللہ ہی کی کرتے ہیں تو اب معاملہ یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرنا یہ کوئی عام نہیں ہے، یعنی کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اس کے لوازمات کو پورا کرنا۔ اب اس میں پھر بندے نے کہا مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، پھر مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں، یعنی یہ ظاہری طور پر ہمارے بس کی بات نہیں ہے، بغیر تیری مدد کے اس راہ پہ چلنا ناممکن ہے۔ جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اللہ کی عبادت کے اندر اس کے لوازمات کو پورا کرنا، حق تو کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا نا، تو اس کی ضروری چیزوں کو پورا کرنا یہ اللہ کی مدد کے بغیر ناممکن ہے۔ اور پھر یہاں پر جو مدد کا ذکر کیا گیا ہے اس میں ہر طرح کی مدد شامل ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ وہ مدد واسطے کے ساتھ ہو یا بغیر واسطے کی ہو، یعنی وسیلے کے ساتھ ہو یا بغیر وسیلے کے ہو، ہر طرح کی مدد یہ اللہ حقیقی طور پر جو مدد ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جسے حقیقی طور پر مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ اب حقیقی مدد کیا ہوتی ہے؟ حقیقی مدد اس کی وضاحت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن وہ یہ کرتے ہیں کہ حقیقی مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے اسے بذات قادر، مستقل مالک اور غنی بے نیاز جانا جائے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے اس کام کی قدرت رکھتا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ وہ حقیقی ہے، تو یہ مطلب ہوگا کہ ہم یوں کہ سمجھیں کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے دیے کے بغیر وہ بندہ خود سے وہ مستقل بھی ہے، سب کچھ ہے، یعنی کہ اپنے ذاتی طور پر دیتا ہے، یہ ہوتا ہے کسی کو حقیقی طور پر مددگار ماننا۔ اب اللہ تعالیٰ سے جو مدد طلب کی جاتی ہے حقیقی مدد، پھر عرض کر رہا ہوں کہ یوں کہ اللہ جو ہمیں مدد عطا فرماتا ہے ہماری، اللہ کسی سے لے کر نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ مستقل ہے، یعنی خود سے ہے، کسی نے اللہ کو نہیں بنایا، کسی کے دینے سے اللہ کے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا ہے۔ اور کائنات میں اللہ کے علاوہ جو بھی ہے بڑے سے بڑا، وہ کتنی بھی فضیلت والا ہو، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، یہ اللہ کی عطا سے ہی مدد کرنے والے ہیں۔ حقیقی طور پر مدد طلب کرنا یہ صرف اور صرف رب کے ساتھ خاص ہے، رب کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی حقیقی مدد نہیں کر سکتا۔ اور یہاں پر یہ بات بالکل فرق رکھنا یہ ضروری ہے کہ بعض لوگ اس آیت مبارکہ کو لے کر کہتے ہیں کہ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو لہٰذا اللہ کے علاوہ مدد مانگنا شرک ہو گیا۔ تو ایسے لوگ نہ تو بنیادی باتوں کو سمجھتے ہیں، نہ قرآن کے بقیہ حصے کو پڑھتے ہیں، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا مدد کرنا یہ شرک اور کفر نہیں ہے۔ شرک اور کفر تب کہلائے گا جب ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ سمجھے کہ یہ اللہ کے دیے کے بغیر دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا مدد کرنا شرک ہوتا تو اللہ کیا قرآن پاک کے اندر کسی اور کو مدد کرنے کا حکم دیتا؟ اب دیکھیں نا کہ یہ وسیلہ ہی ہے، جیسے قرآن پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اور فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، حبیب آپ کے پاس آئیں، اب اللہ کی بارگاہ میں ان کی بخشش چاہیں، اب یہ بھی تو مدد ہو رہی ہے نا۔ تو یہ وسیلہ ہے، یہ مدد کے منافی نہیں ہے۔ تو آقا صلی والسلام نے فرمایا واللہ یعطی انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت تقسیم کرنے کی ہے، اللہ کی عطا میں، اللہ کے خزانوں میں سے ہمیں لے کر دیتے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیے کہ جو اللہ کے بندے مدد کرتے ہیں یا ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، کوئی بھی کسی کی مدد کرتا ہے، یہ حقیقت میں اللہ ہی کی مدد کرنا ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال یہ بھی ہے کہ ہمیں والدین کھاتے پلاتے ہیں، لیکن حقیقی طور پہ تو رب ہی کھلاتا پلاتا ہے، تو وہ ہمارے والدین کہاں سے لے کے کھلاتے ہیں؟ اپنے رب سے لے کر، ٹھیک ہے؟ تو رب تعالیٰ نے وہ ذریعہ بنائے، وہ اسباب بنائے۔ اب دیکھیں نا قرآن پاک کے اندر، اب دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ بندوں کی مدد کرنا اللہ ہی کی مدد کرنا ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ،
اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی. کس نے مدد کی؟ اللہ نے مدد کی بدر کے اندر. حالانکہ بدر کے اندر اگر دیکھا جائے جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو فرشتوں نے مدد کی. تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے اللہ نے مدد کی. تو اب بات یہ ہے کہ حقیقی طور پر اللہ ہی نے تو بھیجا تھا. اس کی یعنی یہ حقیقی اور مجازی کا فرق سمجھ لیں کہ حقیقتاً اللہ ہی کی طرف ہے. دنیا کے اندر جتنی بھی نسبتیں ہیں یہ مجاز کی نسبتیں ہیں. اب کہتے ہیں مالک یہ اس دکان کا مالک ہے، فلاں اس دکان کا مالک ہے. اب مالک تو اللہ تعالیٰ ہے نا. تو یہ مطلب اللہ کے بنانے سے یہ مالک بنا ہے. یہ مالک بننا اس کا عارضی ہے، اور میرے رب کا مالک بننا یہ نہ کبھی ختم ہونے والی ملکیت ہے. تو ہماری تو عارضی ہے، آج ہمارے پاس کل کسی اور کے پاس ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ملکیت ایسی نہیں ہے. تو اللہ بندوں کا مدد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا ہی مدد کرنا ہوتا ہے. اب اس کی مثالیں کتنی ہیں. اگر مدد کرنا شرک ہوتا تو یہ والی مثالیں کہاں جائیں گی. جیسے بخاری شریف کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے، تھوڑا کھانا تھا، پورے لشکر کو کھلا دیا علیہ الصلوۃ والسلام نے. یہ کیسے ہوا؟ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدد فرمائی. اب ایک دودھ کا پیالہ تھا، اس میں 70 صحابہ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ پلا دیا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے. اب اس کے اندر 1400 یا اس سے بھی زیادہ لوگوں نے پانی پی لیا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر لگاتے ہیں، ٹانگ صحیح ہو جاتی ہے. تو یہ ساری امدادیں ہی تو ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن بواسطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو اب یہ کہنا، اس بات کو لے کر آنا کہ بندہ کہ کسی ولی سے میں مدد مانگتا ہوں، تو کہنا کہ ایک طرف تجھے کہنے کہ کسی اللہ کو مدد مانگ دیں. بھئی جب ہم یہ کہیں گے جو جواب والا کا نصرکم اللہ کے اندر ہے وہی جواب ادھر ہے، کہ جیسے وہاں پر جو مدد تھی وہ حقیقی طور پر اللہ ہی کی تھی، یہاں پر بھی اللہ ہی کی ہے. اب ہم کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شفا کا ایک سبب بنایا کہ بندے کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے بندے کی بات کو قبول فرماتا ہے. تو یہ ان چیزوں کے منافی نہیں ہے. ہر ایک بات کو ایک جگہ پر ایک ہی معنی میں لے لینا یہ درست نہیں ہے. اگر یہ معنی رکھیں کہ یہاں پر ہر طرح کی مدد یعنی حقیقی ہو عطائی ہو، ہر طرح کی مدد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ہے، تو یہ تو قرآن پاک کے مخالف ہو جائے گی بات. یعنی قرآن پاک کے اندر کتنی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر لوگوں کی مدد کا ذکر کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں مدد نہ کرو لیکن نیکی کے کام وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. تو جب مدد ہے ہی شرک تو یہ والی مدد کیوں ہم کریں گے کسی کی بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب خود ہی مدد کا ارشاد فرما رہا ہے اور خود ہی ایک جگہ پر فرما رہا ہے کہ مدد صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ہے، تو یہ واضح فرق کرنا پڑے گا کہ جو مدد صرف اللہ سے ہے وہ حقیقی ہے، اور جو دوسروں سے بھی ہو سکتی ہے وہ عطائی ہے، وہ غیر مستقل ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. اور جو اللہ کی ہے ہمیشہ والی ہے، حقیقی ہے اور مستقل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.